بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي من أمتي صلاة مخلصا من قلبه صلى الله عليه بها 10 صلوات ورفعه بها درجات وكتب له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام برادروں کے بات پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، میرے بزرگ و نوجوان، آج میں آپ حضرات کو ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات درود پاک سے متعلق ہے۔ ہوا یہ کہ اسی گزشتہ ہفتے جو ہفتہ گزرا ہے، اسی ہفتے غالباً ہفتہ یہ اتوار کو 20 یا 21 اپریل کو ایک صاحب نے یہ سوال کیا، مجھ سے یہ معلوم کیا کہ آج کا یہ جو دن ہے، ہفتے کا یہ اتوار کا 2 دنوں میں سے ایک دن میں مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا ہے، بات ذہن سے نکل گئی، تو کہنے لگے کہ آج کا یہ دن کیا درود ڈے ہے؟ درود ڈے کا مطلب ہے کہ آج کے دن میں درود پاک کا پڑھنا کیا شریعت کی طرف سے یہ حکم ہے؟ آج کا یہ دن درود پاک پڑھنے کے لیے مخصوص ہے؟ تو میں نے ان سے کہا، آپ کو یہ بات کہاں سے ملی؟ کس نے آپ کو بتا دیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ موبائل کے ذریعے ہمیں اس بات کا پتہ لگا
تو میں نے کہا موبائل کی ہر بات ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، معتبر ہو۔ اس پہ کیسے یقین کر لیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل پر جو دینی پروگرام اور دینی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں تو اس میں پہلے یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ جو بیان کر رہے ہیں جو بھی ہے آیا یہ معتبر شخص ہے یا نہیں ہے۔ اگر معتبر ہے اور وہ دلیل کے ساتھ میں بات کر رہا ہے تو ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عالم دین آپ کو یوٹیوب کے ذریعے یا انسٹاگرام کے ذریعے یا کسی بھی ایپ کے ذریعے وہ کچھ بتا رہے ہیں تو اگر مستند عالم ہے، باضابطہ عالم ہے، کسی صحیح مدرسے سے وہ فاضل ہے، ہماری پہچان کے ہے، تو پھر ان کی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ اور اگر مستند نہیں ہے، ایک عالم والا لباس انہوں نے پہن لیا ہے اور وہ پبلک کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، یہ باضابطہ عالم بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہت لوگ آج کے دور میں آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے موبائل پر بات کرتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے کہ سننے والا یہ خیال کرے گا، یہ سمجھے گا کہ یہ تو بہت بڑے عالم ہے، جبکہ وہ عالم نہیں۔ تو غیر مستند عالموں کی بات کو قبول نہیں کرنا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، اس کو سننا بھی نہیں چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے جی۔ یا پھر اپنے کسی عالم سے جن کو آپ مانتے ہیں اور جن پر آپ کا پورا اعتبار ہے، یقین ہے، تو ان سے آپ ذکر کریں کہ ہم نے آج فلاں کے ذریعے یہ بات سنی، کیا یہ صحیح ہے، کیا یہ غلط ہے؟ تو وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب دیں گے۔ تو ان صاحب کا بھی یہی مقصد تھا کہ میں معلوم کر دوں بات صحیح ہوگی تو اس کو ہم منائیں گے اور آج اہتمام کریں گے ہم درود پاک پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا شریعت میں کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ شریعت کی طرف سے کوئی ایک خاص دن متعین کیا گیا ہو امت مسلمہ کے لیے کہ یہ دن صرف اور صرف درود پاک پڑھنے کا ہے، کسی اور عمل کے کرنے کا نہیں ہے۔ پوری شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ جہاں تک درود پاک پڑھنے کا سوال ہے تو اس کے لیے کوئی مہینہ متعین نہیں۔ توجہ فرمائیں، ایک مسئلے کی بات اس لیے میں نے رکھی آپ کے سامنے کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس موبائل نہ ہو، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں یہ موجود نہ ہو، تو ہر ایک آدمی سنتا ہے۔ تو اس لیے مجمع عام کے سامنے میں نے اس بات کو رکھا ہے، آپ انداز کے سامنے۔ تو یاد رکھیے یہ ایک قاعدے کی اور ضابطے کی بات میں بتا رہا ہوں، درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص مہینہ متعین نہیں ہے۔ جیسے روزوں کے رکھنے کے لیے سال کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ خاص ہے، اللہ ہی کی طرف سے خاص ہے۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ جو ابھی گزرا، رمضان مبارک، ٹھیک ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص مہینہ متعین نہیں، مسئلے کو سمجھیں۔ اسی طرح سے درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی خاص ہفتہ بھی متعین نہیں، یہاں تک کہ کوئی خاص دن بھی متعین نہیں۔ اور آگے چلیے، اسی طرح سے کوئی خاص وقت بھی متعین نہیں۔ آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، اپنے
آقا و مولا اللہ کے حبیب و محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ بھیج سکتے ہیں. آپ کی خدمت میں درود پاک پڑھ کر آپ جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں, فرشتوں کے ذریعے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں, اب پڑھنا چاہیں اب پڑھ لیں. اور یاد رکھیے جہاں تک درود پاک پڑھنے کا سوال ہے تو یہ بات آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں درود پاک موجود نہ ہو. جتنے بھی نمازی ہیں الحمدللہ وہ ہر نماز میں درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں, درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. کوئی مجھے آپ ایک نماز بتاؤ, جمعے کی نماز لے لو, کیا جمعے کی نماز میں درود پاک نہیں ہے؟ نماز سے پہلے, جماعت کی نماز سے پہلے آپ نے 4 سنتیں پڑھی, میں نے بھی پڑھی, تو کیا ان سنتوں میں درود پاک نہیں ہے؟ ہر فرض نماز کے اندر درود پاک موجود ہے. اسی طرح جو واجب نماز ہے, 24 گھنٹے میں 5 نمازیں فرض ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں, ہر فرض نماز کے اندر درود پاک رکھا ہوا ہے. اسی طرح واجب جو نماز ہے, جیسا کہ عشاء کے اندر نماز وتر ہے, واجب ہے, تو واجب نماز کے اندر بھی درود پاک موجود ہے. عیدین کی نمازیں یعنی عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ واجب ہے. دونوں نمازیں واجب میں فرض نہیں ہے. واجب کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے, اگر اس کو چھوڑیں گے تو بھی گنہگار ہوں. تو واجب نماز کے اندر بھی درود پاک پایا جاتا ہے. عیدین کی نماز میں بھی درود پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں. اسی طرح سے جو سنتیں ہیں, چاہے وہ سنت معطلہ ہو یا غیر معطلہ ہو, ان تمام سنت والی نمازوں میں درود پاک پایا جاتا ہے. رات کو جو لوگ نماز تہجد کے پابند ہیں الحمدللہ بہت اللہ کے بندے ہیں, جو صرف رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے میں جو ان کے اٹھنے کا معمول ہے 3 بجے, تو 3 بجے سال کے 12 مہینے اٹھ کر رات کو وہ اللہ کے حضور نماز تہجد ادا کرتے ہیں. جتنی بھی اللہ توفیق دے, 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت, تو نماز تہجد کے اندر میں درود پاک ہے یا نہیں؟ مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نماز اشراق میں بھی درود پاک موجود ہے, نماز چاشت کے اندر بھی درود پاک موجود ہے. کوئی نماز ایسی نہیں جس میں درود پاک موجود نہ. اب آگے چلیے, یہ بات الگ ہے کہ نماز میں درود پاک ہے. مثال کے طور پر کسی بھائی کو یاد نہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ امام صاحب کے پیچھے ہیں یا اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر ان کی اتحیات سنو تو وہ یاد نہیں, درود پاک سنو تو وہ یاد نہیں. جی دعائیں معصورہ سنو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعائیں معصورہ ہے. اگر آپ کہیں بھائی دعائیں معصورہ سنا تو یہ تو میں نے پڑھ کے بتا دیا, آپ کو دھیان آیا. بعض لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ دعائیں معصورہ ہے کیا چیز, تو اکثر لوگوں کو نہیں آتی, بس وہ یوں ہی اٹھا بیٹھک کرتے ہیں, اٹھا بیٹھک لگاتے ہیں اور چلو جائیں. بہت ہی خسارے کی بات ہے, افسوس کی بات ہے, پڑھنا چاہیے. تو یہ مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی نے نماز کے اندر درود پاک پہ نہیں پڑھا تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ تو اس کے بارے میں جو ائمہ اربعہ ہیں, چاروں مسلک کے جو امام ہیں, امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کے اپنے الگ الگ اقوال ہیں. یہ جو دو امام ہیں, امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, ان کے یہاں ان کے نزدیک توجہ فرمائے
قاعدہ آخیرہ میں تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھنا واجب ہے. اگر نہیں پڑھے گا وہ بندہ تو ان کے یہاں نماز ہوگی ہی نہیں، نماز نہیں ہوگی. نماز کو لوٹانا پڑے گا، نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو جائے گا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. یعنی ہر نماز میں تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھنا ان کے نزدیک واجب ہے، ضروری. اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ میں امام مالک ہیں، ان دونوں حضرات کا قول یہ ہے، توجہ فرمائیں، کہ ان کے یہاں قاعدہ آخیرہ میں، قاعدہ آخیرہ کہتے ہیں جو 4 رکعت والی نماز ہے، تو 2 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اولا ہے، وہ 4 رکعت میں جو بیٹھتے ہیں وہ قاعدہ اخیرہ ہے. تو قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود پاک کا پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے. یہی فتویٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے یہاں اگر رہ جائے تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن فرماتے ہیں ثواب بہت زیادہ کم ہو جائے گا. اور اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے ہی درود نہ پڑھے، توجہ، درود تو یاد ہے اس کو لیکن جان بوجھ کے اس نے نہیں پڑھا ہے، تو پھر کو نماز ہوگی ہی نہیں. یہ ہمارے اکابرین کا فتویٰ، ہمارے علماء دیوبند کا جواب ہے. میں آپ حضرات کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء دیوبند کا یہ جواب لوگوں نے پلٹ دیا اور انہوں نے الزام لگا دیا کہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. سنا کہ نہیں سنا آپ نے کہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ اگر نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا بعض مساجد میں، جلسوں میں دیگر علماء کی زبان، یاد رکھو میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر مان کر کے کہہ رہا ہوں کہ یہ سراسر بہتان اور الزام ہے. علماء دیوبند کی جانب غلط بات منسوخ کر دی گئی ہے. ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ ایک کے یہاں واجب ہے، ایک کے یہاں سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کے چھوڑ کے نماز نہیں ہوتی. تو بغیر درود کے جب نماز نہیں ہے تو یہ جو الزام لگایا کہ صاحب خیال آ جائے تو یہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھ اور خود ہی فیصلہ کر لینا. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ خیال انسان کو کس چیز کا آتا ہے؟ میرے ساتھ میں جواب دیجیے. خیال انسان کو دیکھی ہوئی چیز کا آتا ہے یا بن دیکھی ہوئی چیز کا آتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو خیال آپ کو اس چیز کا آئے گا جو آپ نے دیکھ رکھی ہے یا اس چیز کا آئے گا جو ابھی دیکھی نہیں ہے؟ یہ ایک انسانی جواب ہے. اور مزید سمجھیے، آپ حضرات میں سے جو لوگ ابھی تک حج بیت اللہ کے لیے نہیں گئے ہیں، عمرے پہ نہیں گئے ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. تو جنہوں نے دیکھ رکھا ہے وہ آنکھیں بند کریں گے، بیت اللہ کا خیال ان کے ذہن میں آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیونکہ انہوں نے جا کے دیکھا ہے. اور بھائی جنہوں نے دیکھا ہی نہیں، نہ حقیقت میں نہ فوٹو میں دیکھا ہی نہیں، تو کیا وہ خیال لا سکتے ہیں؟ لا سکتے نہیں آ سکتے. خیال تو دیکھی ہوئی چیز کا انسان کو آتا ہے. جس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے اس کا خیال کیسے آ جائے گا؟ آپ نے مسجد نبوی کو اگر دیکھا ہے تو خیال آئے گا، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو خیال نہیں آئے گا. اس کا نقشہ آ ہی نہیں سکتا. اسی طرح مسجد حرام کو اگر دیکھا ہے تو خیال آئے گا،
اس کے اتنے دروازے ہیں، فلاں دروازے کا یہ نام ہے، میں فلاں دروازے سے داخل ہوا. غور سے نگاہ جما کر جس چیز کو آپ نے دیکھ لیا اس کا نقشہ ذہن میں اتر جاتا ہے. بیت اللہ کو اگر غور سے کسی نے دیکھا ہے، اس کے چاروں کونوں کو دیکھا ہے، فوراً خیال آ جائے گا. میں آپ سے سوال کروں جو حج پہ گئے ہیں کہ آپ نے رکن یمانی کو دیکھا ہے؟ رکن یمانی جانتے کہ نہیں؟ رکن یمانی ہے، رکن شمالی ہے، رکن عراقی ہے، حتیم ہے، جی بیت اللہ کا دروازہ ہے. ان تمام چیزوں کو اگر دیکھ رکھا ہے تو خیال یہاں آ جائے گا. اسی طرح مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، میدان عرفات ہے، میدان مینا ہے، مزدلفہ ہے. ان تمام اگر مقامات پر آپ گئے ہوئے اگر آپ کو کئی سال ہو گئے تو خیال اب بھی آ جائے گا. اور بھائی جو گئے ہی نہیں ان کو کیا خیال آئے گا؟ کیسا مزدلفہ، کیسا میدان عرفات، کیسا میدان مینا اور کیسا صفا اور کیسا مروہ. الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی. اب میرے بھائیوں بزرگوں یہ بتاؤ، کیا ہم میں سے کسی نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے، ان آنکھوں سے کیا کسی نے دیکھا ہے؟ بتاؤ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. جب آپ کو دیکھا ہی نہیں، آپ کی زیارت ہی نہیں فرمائی، تو نماز میں خیال آ سکتا ہے؟ ارے بولو خیال آ جائے گا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی جب حضور کو دیکھا ہی نہیں تو خیال کیسے آ جائے گا حضور کا؟ نہیں آ سکتا. خیال تو تب آتا جب حضور کی زیارت فرما جائے. حضور جس جگہ آرام فرما ہے گنبد خضرا کے اندر، اگر آپ نے گنبد خضرا کو دیکھا ہے آنکھیں بند کرو خیال آ جائے. لیکن حضور کو دیکھا ہی نہیں تو خیال آ گئی نہیں. تو یہ ایک سراسر بہتان و الزام ہے. ایک تو جواب یہ ہوا کہ حضور کا نماز میں خیال آ جائے، نماز ہوتی نہیں ہوتی، اس کا ایک جواب یہ. دوسرا جواب یہ ہے، یہ علمی جواب ہے، یہ دلیل کے ساتھ جواب ہے حدیث پاک کی روشنی میں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو نماز میں، پوری نماز میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز میں کس کا خیال لینا چاہیے؟ اللہ کا یا رسول اللہ کا؟ آپ سب سمجھدار ہیں، کس کا خیال لینا چاہیے؟ اللہ کا خیال لینا چاہیے، کسی غیر کا نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اسی خیال اور تصور کے ساتھ میں پڑھی ہیں کہ پوری نماز میں اللہ ہی کی طرف دھیان رہا. اور قرآن بیان کرتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہیے میری نماز میری قربانی میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ کی. تو دوستو بزرگوں، یہ تعلیم اور ہدایت ہمیں شریعت کی طرف سے ملی ہے. اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ. حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت کا ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی بندگی یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو. حضور فرماتے ہیں کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہیں آ رہا ہے، تو کم سے کم یہ خیال تو آنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. نیت جب باندھیں گے تو خیال کیا آنا چاہیے؟ یا تو یہ خیال نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں. اور اگر یہ خیال نہیں آ رہا ہے پوری نماز میں، عبادت میں، زندگی میں، تو یہ خیال تو رہنا ہی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ باندھی اللہ اکبر اور یہ نگاہ چاروں طرف گھومتی رہتی ہے. ان کی نگاہ کنٹرول میں نہیں رہتی، نہ قیام میں، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قیام میں نگاہ کہاں رکھنی چاہیے.
انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ رکوع کے اندر نگاہ کہاں ہونی چاہیے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سجدے میں نگاہ کہاں ہونی چاہیے، انہیں اتا پتہ ہی نہیں ہے کہ قاعدے کے اندر نگاہ کہاں ہونی چاہیے، سیکھا ہی نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی نماز پڑھنی ہم کو شروع کرتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، یہ تمام باتیں عقائد سے متعلق تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔